کہ رمضان کے لیے خود کو کیسے پریپیئر کرنا چاہیے۔ دیکھیں، رمضان کی بہت فضیلت ہے، اور اسپیشلی یہ وہ مہینہ جس میں قرآن پاک میں ہے کہ یہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور جبرائیل علیہ السلام اس میں وحی لے کے آتے تھے، اور کئی روایات میں یہ ہے کہ قرآن مکمل ہوا رمضان میں، کئی میں ہے کہ رمضان میں شروع ہوا تھا، لیکن قرآن پاک میں یہی ہے کہ یہ وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس کی فضیلت کا پتہ ہو تو پھر یہ بھی آدمی سوچتا ہے اور یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس مہینے میں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ اور اسی مہینے میں آپ کو پتہ ہے کہ آخری عشرے میں شب قدر بھی آتی ہے، اور اس پہ بھی بات کرتے ہیں ابھی آخر میں۔ لیکن میں سب سے پہلے ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ مینجمنٹ کے اندر، اسپیشلی پروڈکشن میں، کوالٹی مینجمنٹ کے فیلڈ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی ٹولز ہوتے ہیں، گیجٹس ہوتی ہیں جن کو یوز کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کوئی بھی چیز کر لیں، گاڑی کے ٹائر میں ہوا ڈلوانی ہو تو ایک پریشر گیج ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ آج کل تو گیجز آپ کو تو سارے الیکٹرانک بیسڈ آ گئی ہیں، اور وہ ان کی ریڈنگ میں فرق آ جاتا ہے، اسپیشلی انوائرمنٹ کے حوالے سے، گرمی کے حوالے سے، یا وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو ایک ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں کیلیبریشن، اور وہ ٹرمینالوجی یہی ہوتی ہے کہ جناب جس ٹول سے، جس چیز سے، جس گیجٹ سے آپ باقی ساری چیزوں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو کیا آپ نے اس چیز کو بذات خود بھی ٹیسٹ کیا ہے؟ تو یہی ایگزامپل میرے حوالے سے رمضان المبارک کی ہے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو کیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ایز پروفیشنل ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، 11 مہینے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی ٹیچنگ کر رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، تو کوئی لکھ رہا ہے، تو کوئی میڈیا پہ ہے، تو کوئی انجینئر ہے، تو کوئی ڈاکٹر ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم سب کوئی نہ کوئی اپنی سکلز کو بیچ رہے ہیں، یا اپنے نالج کو بیچ رہے ہیں۔ تو کیا ہم نے کبھی اپنے آپ کو بھی اس طرح سے سوچا کہ ہر رمضان المبارک میں اللہ نے ایک مہینہ ایسا دیا ہے جس میں ہمیں خود بھی رک جانا چاہیے ان تمام کاموں سے جو ہم 11 مہینے میں کرتے ہیں، اور یہ مہینہ اپنی ذات کے لیے لیا جائے اور اپنے آپ کو کیلیبریٹ کیا جائے کہ کہیں ہمارے اندر ہی تو نہیں کوئی چینجز آ گئیں، یا چینجز، پازیٹیو چینجز لانے کی کوئی ضرورت تو نہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسان ایسا ہی ہے کہ جو دیکھتا رہتا ہے، جو سنتا رہتا ہے، جو کرتا رہتا ہے، وہی اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جی جیسے اگر ہماری ایک فزیکل باڈی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے اندر ایموشنز بھی ہیں، ہمارے اندر مینٹل بھی ہیں، اور اسپریچول بھی ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے اندر یہ چاروں چیزیں اگر ٹھیک نہ ہوں، اگر جسم ٹھیک نہ ہو تو جسمانی بیماریاں آ جاتی ہیں، اگر دماغ ٹھیک نہ ہو تو دماغی بیماریاں آ جاتی ہیں، اگر جذبات ٹھیک نہ ہو تو ایموشنل ہماری ڈیزیزز، جذباتی بیماریاں آ جاتی ہیں، اور اگر ہماری روح تو ہم ٹھیک نہ ہوں تو ہمیں روحانی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو چاروں طرح سے ڈیٹاکسیفیکیشن کا جو عمل ہے وہ کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ حجامہ اسلام کے اندر بڑا ایک پروموٹ کیا جاتا ہے، سنت میں ہے، تو وہ حجامہ بھی ایک ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل ہے۔ دنیا کے بہت ساری ایسی سائنسز ہیں، میڈیکل سائنسز، جس کے اندر ڈیٹاکسیفیکیشن کے عمل کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی ہے۔ مثلا سارے اگر آپ کیمیکلز کھائی جائیں تو ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ آپ کو اثر نہیں کرتے، جب تک کہ آپ کو اندر سے آپ کی ڈوز آپ کو بڑھانی پڑتی ہے، کیونکہ آپ کا جسم اس چیز سے امیون ہو جاتا ہے، پھر آپ کو اپنے آپ کو ڈیٹاکسیفیکیشن کے عمل سے گزارنا پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جذباتی، سب سے پہلے جسمانی طور پہ آ جائیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو جو جسمانی ہماری غلاظتیں ہیں، اول تو وہ میں ہر مہینے حجامہ کے تھرو کرواتے رہنا چاہیے، لیکن اگر نہیں بھی تو چلیں، سال میں ایک دفعہ ہمیں اپنے آپ کو فل فلیج ڈیٹاکسیفائی کرنا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آپ دیکھیں اگر ہم سارا سال ہم کیا کچھ کھاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، ہم غلط خوراکیں کھا رہے ہیں، میڈیکیشن پہ ہیں،
مٹی گھٹا ہمارے اندر جا رہا ہے تو ہمارے جسم کے اندر اتنے کیمیکلز اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک موقع ہے آفیشیل کہ جی ہم اپنے آپ کو باڈی کو ڈیٹاکسیفیکیشن کے عمل سے گزاریں. تو 16 گھنٹے کا آپ کو پتہ ہے کہ جو روزہ ہے یہ تو بہت سی ایسی بیماریاں جس میں کہ ہماری ایلوپیتھی جون سی ہے وہ بھی ریکمینڈ کرتی ہے کہ جی 16 گھنٹے کا روزہ. یہ تو صحت کے لیے ویسے بھی اس کے اتنے بینیفٹس ہیں، اور بینیفٹس میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ آپ کے جسم کو بھی ٹائم مل جاتا ہے، اس کے اندر سے جو چیزیں ہیں وہ سارا دن اندر سے آپ کو انرجی ملتی رہتی ہے، آپ کے اندر جو اکٹھا ہوا ہوتا ہے وہی آپ کو نکلنا شروع ہو جاتا ہے، سب باڈی کی صفائی ہو جاتی ہے. تو یہ جو روزہ ہے یہ ایک بہت اچھا ٹول ہے صحت کے لیے بھی، تو بہت سی بیماریوں سے آپ کو بچا سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو ڈیٹاکسیفیکیشن کے عمل سے گزارنے کی بجائے اور اپنے آپ کو اکثر اوقات دیکھنے میں آیا کہ ایسا کچھ کھاتے ہیں اور اتنا کھاتے ہیں کہ وہ جو فائدہ ہے اس کا روزے کا وہ شاید ہمیں اپنے آپ کو لے نہیں پاتے اس کا فائدہ. تو ایک تو فزیکلی یہ مہینہ ایسا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو مثلاً ایک نیند آپ آسانی سے پوری کر سکتے ہیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کے اسٹمک کو ریسٹ مل جائے گا، آپ کے جسم کو ریسٹ مل جائے گا، آپ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ نکل پڑیں گی، وہ آپ کے اندر سے جو چربی فیٹ ہے وہ گھلنا شروع ہو جائے گی. لیکن اگر آپ روزہ رکھنے کے بعد اتنی سپیڈ سے اوور ایٹنگ کر دیں گے تو اس بینیفٹ سے آپ اپنے جسم کو دور رکھیں گے. تو اگر یہ چیزیں آپ نکالتے رہیں جو ویسے ہماری نہیں نکلتی، پسینہ نہیں اتنا آتا، لائف سٹائل ہمارے ایسے ہو چکے ہیں، تو یہ ایک مہینہ جس میں ہم اپنے آپ کو فزیکلی بڑے اچھے طریقے سے ڈیٹاکسیفیکیٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات ایموشنلی، جذباتی طور پہ آپ دیکھیں یہ جو ہمارے آگے پیچھے ایک رویے آج کل چل رہے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں میں سیلف کنٹرول ختم ہو گیا ہے، غصہ اتنا زیادہ ہے لوگوں کے اندر، اور اپس اینڈ ڈاؤنس اتنے آتے ہیں، ہارمونل ڈسبیلنسز کہہ لیجیے، سائنس اس کو نام دے دیتی ہے. لیکن اس کا نٹ شل میں یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے جذبات کے اوپر سے کنٹرول ختم ہو گیا ہے. ایک دم امپلس کریٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ اپنے سیلف کنٹرول کو، کیونکہ روزہ جون سے آپ کو یہ سکھاتا ہے، سیلف کنٹرول سکھاتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. تو آپ نے غصہ نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنی، جو دل میں آئے بات وہ نہیں سوچے بغیر کہہ دینی، کم بات کرنی ہے. تو اس سے آپ کو سیلف کنٹرول بڑھتا ہے، اس سے آپ کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی ایک اللہ کی طرف سے سال میں ایک دفعہ 30 دن ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں سے کنیکٹ کرنے کے لیے، لوگوں سے جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جب میں کہتا ہوں نا اپنے آپ کو ری بوٹ کریں، آپ ری سٹارٹ کریں، تو وہ یہی ہے کہ اس رمضان المبارک میں سوچیں کہ جی کس کے ساتھ زیادتی ہے، کسی ایک دوسرے سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں، جن لوگوں سے ناراضگی ہیں ان کی ناراضگیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو افطار کے اوپر بلائیں، لوگوں کو اپنے جو رشتہ داریاں ہیں ان کو اگر اس میں کوئی میل کچیل آ گیا ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے دلوں کو صاف کریں، دل میلے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو انجانے نہ جانے میں بہت کچھ کہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو بیسیکلی جتنے بھی منفی جذبات ہیں، یہ موقع آپ کے پاس وہ بھی ہے کہ ان منفی جذبات کو جو کہ آگے جا کے فزیکل بیماریوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، وہ منفی جذبات سے بھی اپنے آپ کو ڈیٹاکسیفائی کریں. اپنے اندر سے وہ جیسے زہریلے مادے آپ نے کیمیکل سے جو باہر سے لیے ہیں وہ نکال رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو منفی جذبات ہیں ان کی بھی کیمیکل ٹاکسک ہیں، وہ کیمیکلی ٹاکسک ہیں. تو وہ بھی آپ اپنے آپ کو اندر سے وہ تمام منفی جذبات، گرجز ہیں، ریزنٹمنٹس ہیں، غصہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کے اندر نفرتیں ہیں، ان سب کو نکالیں. تو ایک فزیکل ڈیٹاکسک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جذباتی طور پہ بھی آپ اس ڈیٹاکسیفیکیشن کے عمل سے گزر سکتے ہیں. تیسری بات، مینٹلی آپ کو پتہ ہے کہ
ہم ایک مشین، انسان آج کل کا انسان ایک مشین سا بن گیا ہے. وہ 9 to 5 جاب کر رہا ہے یا اپنا کام کر رہا ہے, وہی اس کی روٹین ہوتی ہے. تو یہ ایک ٹائم ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کا, ریسیٹ کرنے کا, ریبوٹ کرنے کا, ریفلیکشن کرنے کا. وہ کہتے ہیں نا دماغوں کے اوپر ہماری فاگ سی آ جاتی ہے. جیسے آپ کی ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آگے آپ کے شیشے کے آگے فاگ آ جائے تو آپ کو اچھی طرح نظر نہیں آتا. تو اسی طرح ہماری دماغوں کے اوپر یہ لوگوں کی بائسز یا جو کچھ ہم سنتے رہتے ہیں, جو میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں, یا لوگوں کی جو اوپینینز ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو چل رہی ہوتی ہیں, ہمارے اکثر دماغوں کے اوپر وہ فاگ آ گئی ہوتی ہے. تو وہ اس لیے ہماری جو فیصلہ سازی کی صلاحیتیں ہیں وہ بھی کمزور ہو جاتی ہیں. ہم سے فیصلے ٹھیک نہیں ہو پاتے, کیونکہ جب آپ کو صحیح نظر ہی نہیں آ رہا یا آپ کو صحیح سمجھ ہی نہیں آ رہی تو پھر آپ کے فیصلے ٹھیک تو نہیں ہو سکتے. تو یہ وہ جو فاگ ہے مینٹلی, اس فاگ کو دور کرنے کا بھی آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مہینہ آپ کو اپرچونٹی دی ہے کہ آپ ان الوژنس کی جو فاگ ہے, جو دھوکوں کی, ڈیسیٹ کی, جو جن چیزوں کو جو جھوٹ ہیں, غلط ہیں, ایسے ایسے سوشل موومنٹس چل رہی ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے اس دین کے اندر. نہ صرف یہ کہ اسلام کے اندر بلکہ پورے کے پورے ابراہیمک جو دین ابراہیمی ہے اس کے اندر کسی قسم کے ان کی کوئی سر پیر ہی نہیں تھا. لیکن دنیا بس وہ کس طرف چل پڑی, اور اکثر یہاں پہ بدقسمتی ہے کہ دین ابراہیمی کے فالوورز جو ان سے ہیں ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد, اور ایون کہ مسلمانوں نے بھی ان چیزوں کو سچ سمجھ کے ویسٹ کے پیچھے چلنا شروع کر دیا ہے. تو وہ جو فاگ ہے, جو دھند ہے ہمارے دماغوں پہ آ گئی ہوئی, جو الوژنس ہم نے زندگی کے بارے میں بنا لی ہیں, جو ہمیں الوژنس جو سے ہیں, وسوسے ہیں یا بدگمانیاں ہیں, یا جو خیالات ایسے ہیں جو کہ جھوٹ ہیں لیکن ہمیں سچے لگتے ہیں, وہ غلط چیزیں ہیں لیکن ہم نے ان کو سچ ماننا شروع کر دیا ہے. تو یہ مہینہ وہ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں, غور و فکر کر سکتے ہیں, اپنے ہر ٹائم گزار سکتے ہیں, اپنے پورے سال کو ریویو کر سکتے ہیں, پونڈر کر سکتے ہیں, پچھلے سال کا ریویو کریں, کیا غلطیاں کی, کیا سیکھا, یا جو غلطیاں کی ان میں سے سیکھنے کی کوشش کریں. اگلے سال کی پلاننگ کریں. آگے پیچھے ہم لوگوں میں سراؤنڈڈ ہوتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو یہ بہترین ایک مہینہ کوائٹنس کا مہینہ ہے جس میں آپ اپنے سال کی پلاننگ کر سکتے ہیں, اپنے مائنڈ کو کنڈیشن کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو ریچارج کر سکتے ہیں. جیسا گاڑی کو آپ نے 1 مہینے کا ریسٹ دیا ہوا ہے, تو اس تیاری کر رہے ہیں, اس کو صاف ستھرا کر رہے ہیں, اس کی سروس کر رہے ہیں, اس کو اوور آل کر رہے ہیں کہ یار اس مہینے کے اندر میں نے اس نے اگلے 11 مہینے پھر چلنا ہے تو میں اس کو ٹھیک کر لوں. سارے اس کے سینسر جو سے ہیں وہ ٹھیک کر لیے جائیں. کوئی فاگ شاک سینسرز کے آگے آئی ہوئی ہے تو اس کو سروس کر کے سینسرز کو صاف کر لیا جائے تاکہ اس کی پرفارمنس بہتر ہو جائے. تو پازیٹیو سوچ سکتے ہیں, اچھا سوچیں, اچھے خیالوں کو لے کے آئیں, اچھی ہوپ کے ساتھ, اچھے جذبات کے ساتھ, اچھے خیالوں کے ساتھ اگلے سال کو آغاز کرنے کی کوشش کریں, خوشی سے کرنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو سمجھائیں کہ وہ ساری نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں جو آگے پیچھے ہمیں نظر نہیں آتی, ان نعمتوں کا کو ڈھونڈیں. کیا کیا نعمتیں آئیں. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے اور ہم اس کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں, یا یہ کون سی نعمت ہے, یا اس کو معجزہ سمجھ لیتے ہیں, لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو اللہ کو ان چیزوں کو اکنالج کیجئے, سوچئے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پہ کی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کہ پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہیں اور آپ زندہ ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے. تو یہ ایک مینٹل بھی ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے ایک بہت ہی خاص مہینہ ہے جس میں آپ یہ کر سکتے ہیں. چوتھا جو ہے جی روحانیت کے حوالے سے, روحانی صحت کے حوالے سے, تو اس میں بھی یہی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جب آپ نے اپنے آپ کو جسمانی طور پہ, جذباتی طور پہ, دماغی طور پہ کر لیا, اور اب آپ نے روحانی طور کے اوپر بھی اپنے آپ کو تیار کیا. اب آپ تراویح پڑھ رہے ہیں, آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, آپ 5 نمازیں پڑھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, مسجد میں جا رہے ہیں, اور آپ کی ایک طرف آپ کی سے غلطیاں, گناہ نہیں ہو رہے, بد زبانی نہیں ہو رہی, بد اخلاقی نہیں ہو رہی, بد تہذیبی نہیں ہو رہی, لوگوں کے حقوق کا خیال کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, صلاۃ تسبیح پڑھ رہے ہیں, ایک دوسرے کو معاف کر رہے ہیں, اپنے دلوں کو صاف کیا, اللہ سے معاف کر رہے ہیں, چیریٹی دے رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں,
لوگوں کو کھانوں پہ بلا رہے ہیں، افطاریاں لوگوں کی کر رہے ہیں. تو یہ جب آپ نے سارا کچھ کیا ہو تو آخری عشرہ آ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ آخری عشرے کے لیے جتنا کچھ میں نے بتایا ہے آپ فزیکلی ایموشنلی مینٹلی اپنے آپ کو ڈیٹاکسیفائی کر چکے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے آخری عشرے میں پہنچ گئے. اب آخری عشرے کے اندر آپ نے سارے جسم سے وہ جذبات، غلط سوچیں، منفی خوراکیں، منفی کیمیکل سب نکال دیا. تو اب آپ کی دواؤں کی قبولیت جون سی ہے وہ آسانی سے ہو سکتی ہے جب آپ کے اندر سے تمام منفی رویے، تمام منفی خوراکیں، تمام ایسی چیزیں جو چیزیں صحیح نہیں ہیں، جو کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان. اب اس کے اوپر میں نے بڑے سیپریٹ لیکچر کیے ہیں کہ طیبات کیا ہوتی ہیں. کھانے کی چیزوں میں ہم حلال کا تو خیال کر لیتے ہیں، کئی ایسی خوراکیں ہیں جو کہ طیب نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑا کلیئر کہا ہے طیب کھاؤ، تو طیب نہیں ہے. طیب یعنی پاک صاف نہیں ہے. اب وہ کیمیکلی لوڈڈ ہیں یا آرٹیفیشلی میڈ ہیں، اور یا جناب یہ آپ کی جو ہماری ایک فوڈ انڈسٹری ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں وہ چیزیں، ٹیسٹ ویسے ہیں لیکن وہ اصل میں وہ چیز نہیں ہے. تو اب وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں جنہیں آسان الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اصل نہیں ہے، کہتے ہیں نا جناب یہ چیز تو یہ نیچرل نہیں ہے، یہ مین میڈ ہے. اب وہ سارا سال ہم نے گزارا ہے ان چیزوں کو. تو جب وہ چیزیں ایسی آپ کے اندر جا رہی ہیں تو آپ صاحب ہر چیز کی آپ کو پتہ ہے میٹا فزکس کہتی ہے کہ ہر چیز کی انرجی بھی ہے. تو اگر پاک چیز کھا رہے ہیں تو اس کی انرجی کچھ اور ہوگی، اگر پاک چیز نہیں ہے، طیب چیز نہیں ہے، تو اس کی انرجی کچھ اور ہوگی، اس کو کسی اور طرح کی چیزیں اٹریکٹ کریں گی. میں تو اکثر اوقات اس بارے میں بھی کہتا ہوتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ حج کے اوپر مسلمان کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، قبول ہو جاتی تھی. اکثر اوقات یہ سننے میں آتا تھا. اب اکثر اوقات لوگوں کی سننے میں آتا ہے کہ یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. مسلمانوں کی حالت دیکھیں، رونا آتا ہے. تو شاید اب وہ انرجی جو تھی وہاں کی، آگے پیچھے کا ماحول ایسا بدل چکا ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، ان کے اندر ٹیلی ویژنس لگے ہوئے ہیں، سینکڑوں کمرے، ہزاروں کمرے ہیں. ہوٹلوں کے اندر پتہ نہیں لوگ ہاتھوں میں موبائل پکڑ کے بیٹھے ہیں، کیا کھایا جا رہا ہے. تو میں بھی شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ جی وہ دعائیں نہیں پہنچتی. تو اگر یہ ہم نے اپنے آپ کو اس عمل سے گزارا ہوا ہے پہلے 20 رمضان کے روزوں میں، تو پھر ہماری جو لیلۃ القدر ہے اس میں اگر جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ پتہ ہے کہ شب قدر وہ رات ہے جس میں قدر کی رات ہے، بہت افضل رات ہے. ایک ایسی رات ہے جس میں اگلے سال کے فیصلے ہونے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل، یعنی کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں. کیا لے اللہ کا احکامات لے کے اترتے ہیں، فیصلے لے کے اترتے ہیں. اب اتنے فیصلے ہونے. اب آپ سوچیں کہ آپ کے سامنے اگر کسی باس نے فیصلہ کرنا ہو اور آپ کو پتا ہوگی کہ آج شام کو اس نے فیصلہ کرنا ہے یا پرسوں اس نے فیصلہ کرنا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اسے خوش کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، یا اس کے فیصلہ اس نے لکھنا ہے تو میں کوئی ایسی بات نہ کروں جو کہ ناراضگی کا باعث بنے. تو اسی طریقے سے اگر آپ کو اس چیز پہ یقین ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر نہ صرف یہ کہ قرآن نازل ہوا بلکہ اس میں فرشتوں نے اترنا ہے اور فیصلے کرنے ہیں. جب فیصلے کرنے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے پھر بچوں کی طرح رو کے، جیسے بچہ اپنی بات منواتا ہے تو آپ بھی رو کے، لیٹ کے، جاگ کے، اللہ کے آگے آنسو بہا کے، سجدے کر کے اللہ سے اپنی باتیں منوائیں، اور قدر میں اپنی مرضی کی چیزیں اللہ سے فیصلے کروائیں، اللہ سے معافی مانگیں، گناہوں کی توبہ کریں، اگلے سال کی پلاننگ کریں، اللہ سے وعدے کریں کہ اللہ اگلے سال میں اب یہ کروں گا، مجھے اور زندگی دے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ ذمہ داری ہیں، مجھے فارغ کر، اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے میرے لیے آسانیاں کریٹ کر، صحت دے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو. تو یہ جو آخری عشرے کی بھی طاق رات کے اندر جو اس کا کلائمیکس ہے، اس کلائمیکس کے لیے پہنچنے سے پہلے آپ نے وہ سارے کے سارے عمل سے گزرنا ہے. تو یہ ہے جناب چھوٹا سا اس پروگرام میں یہ بتا سکتا تھا کہ رمضان کی میرے حساب سے کیا اہمیت ہے. ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہے.
میرے حوالے سے میرے حساب سے اس لیے میں رمضان المبارک میں کام نہیں کرتا کہ یار 11 مہینے جو کرنا ہے وہ اس مہینے میں وہ نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں کچھ اور کرنا چاہیے. تو یہ مہینہ ڈیڈیکیٹ کیجئے، آپ بھی کیجئے، چاہے چھٹی لے کے آپ کو بیٹھنا پڑے، لیکن اپنے آپ کو ریچارج کیجئے، اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ ڈیٹاکسیفائی کریں بلکہ ریجوینیٹ کریں، ریچارج کریں، ریبوٹ کریں اپنے آپ کو، اگلے 11 مہینوں کی تیاری کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ رمضان ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ہو، اسپیشلی عالم اسلام اور پاکستان کے لیے یہ خیر و برکت کا ہو. تو یہ ہے جناب میرا اس رمضان یا رمضان کے بارے میں کہ جی کیسا منانا چاہیے. آگے اب آپ دیکھیے آپ نے کیسے منانا ہے. جزاک اللہ.